بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین گفتگو کریں گے آپ کو معلوم ہے کہ کرونا میں ایک نیا ویریئنٹ جو ہے اومیکرون کے نام سے جنوبی افریقہ اور افریقن کنٹریز کے اندر جس کے اوپر پہلے بھی بات کی ہے میں نے اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ آج امریکہ کے اندر سین فرانسسکو کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ ایک کیس جو ہے وہ سامنے آیا ہے انگلینڈ کے اندر تو تقریباً 12 سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ کل تک رپورٹ ہوئے تھے تو دنیا کے مختلف ممالک کے اندر یہ جو نیا ایک ویریئنٹ ہے کرونا کا وہ اپنی جڑیں جو ہیں وہ مضبوط کر رہا ہے اور پاکستان کے اندر بھی تشویش پائی جاتی ہے گورنمنٹ کے اندر بھی لوگوں کے اندر بھی آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے ڈاکٹر شمائل صاحب سے آپ رائل چیمبر کے آپ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں اور اس حوالے سے کافی زیادہ ان کے پاس معلومات ہیں ان سے ہم چاہیں گے کہ کچھ ٹیکنیکل جو انفارمیشن ہے وہ آپ تک پہنچائیں بہت شکریہ شمائل صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ بنیادی طور پہ ہے کیا مطلب فرق کیا ہے آلریڈی جو جس کرونا سے پاکستان گزرتا رہا ہے ابھی بھی مریض گزر رہے ہیں الحمدللہ شکر ہے کہ کافی زیادہ کنٹرولڈ ہے بٹ لوگوں کے اندر پچھلے چند روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ تشویش پائی جاتی ہے تو یہ اومیکرون ہے کیا؟ جی بہت شکریہ وحید صاحب پروگرام میں لینے کے لیے دیکھیے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اب ہم پورا پاکستان پچھلے 2 سال سے اس چیز سے سینسٹائز ہو چکا ہے کہ کرونا کیا ہے اور ہمیں اس سے کس طرح بچنا ہے بیسکلی سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ یہ جو ہمارا اوریجنل جو ووہان سے جو SARS-CoV-2 وائرس جو تھا اس کا جو آغاز ہوا تھا وہ بتدریج اس نے اپنی شکل تبدیل کی ہے اور اسی وجہ سے مختلف ہم نے اوقات میں حالیہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے ملکوں میں کچھ ڈیلٹا ویریئنٹ کا نام بہت چلا اس سے پہلے ہمارے پاس برازیل سے ویریئنٹس آئے ہمارے پاس ساؤتھ افریقہ سے پہلے آئے تھے ویریئنٹس ان کے مختلف نام تھے یہ بیسکلی اس وائرس کی یعنی شکل جو ہے وہ اپنے آپ کو وائرس جو ہے وہ بڑا سمارٹ ہے وہ جیسے جیسے دیکھتا ہے کہ اس کو مشکلات کا سامنا ہے لوگوں میں ریزسٹنس پیدا ہو رہی ہے ویکسینیشن ہو رہی ہیں although ایک لیونگ بینگ نہیں ہے لیکن سما وہ اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے اپنے سروائیول کے لیے اور اسی مختلف تدابیر جو ہیں ان کے نام مختلف رکھے گئے اس سے پہلے ڈیلٹا ویریئنٹ تھا جو بہت تیزی سے پھیلتا تھا اور وہ پاکستان میں بھی اس کے اندر جو فورتھ آیا ویو اس کے اندر بہت تیزی سے ہم نے دیکھا لوگوں میں انفیکشن ہوئے اب یہ اومیکرون جو ہے یہ بھی ایک نام ہے یہ آبویسلی الفابیٹیکل آرڈر کے اندر مختلف نام جو ہیں WHO نے رکھے یہ اس کے اندر جو تبدیلی ہے وہ B11529 اس کے اندر 30 یا اس سے کچھ لگ بھگ کے قریب زیادہ ویریشن اس کے جو اس کا جو اگر ہم دیکھتے ہیں جو اس کا اسٹرکچر ہے اس میں تبدیلی آئی ہے جس کی وجہ سے اس کی جو ٹرانسمیسیبلٹی ہے اس کے پھیلاؤ کی جو صلاحیت ہے اس میں اضافی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے اور اس وجہ سے یہ تشویشناک ہے کہ بہت سے لوگ جن کو ویکسین نہیں لگی یا وہ کمزور ہیں یا وہ ایسی ان کو کوئی بیماری لاحق ہے جس کے اندر ان کی امیونٹی کم ہے تو بجائے ان کے باوجود کہ ان کو ویکسینز لگی بھی ہوں تو ان میں بھی یہ پاسبل ہے اور جو لوگ ویکسین جسے کہتے ہیں نہیں لگی وہ ڈیفینیٹلی ان میں زیادہ اس میں تیزی یا زیادہ اس میں جو اس کی نقصان ہے وہ آنے کے امکان ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں نے ویکسین لگائی ہوئی ہے ان کو فائدہ تو ہو رہا ہے یعنی فائدہ ہوگا ان کو اس نئے ویریئنٹ سے بچنے میں زیادہ ان کو جو ہے فائدہ ہوگا جن لوگوں نے ویکسین لگوا لی ہے یا ابھی سوچ رہے ہیں کہ ویکسینیشن کروائی جائے؟ دیکھیں وہی سب بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ویکسین ابھی بھی وہ جسے کہتے ہیں آن دا فینس ہیں کہ ہم نے ابھی تک سوچ رہے ہیں لگوا لیں نہ لگوائیں تو ایک تو ان کو تو ہر صورت لگوا لینی چاہیے جن لوگوں کو 6 ماہ سے زائد ہو چکے ہیں بہت سے ممالک نے آفیشیلی طور پہ بوسٹرز کا اجرا کر دیا ہے اور جن لوگوں کو 6 ماہ سے زیادہ ہو چکے ہیں ان کو انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے خاص طور پہ بڑی عمر کے لوگ یا ایسے اشخاص جن کے اندر کوئی اور بیماری ہے یا ان کی کوئی امیونٹی کسی وجہ سے کم ہے فرض کریں کہ ان کو کوئی آرگن ٹرانسپلانٹ ہوا ہے یا ان کی کوئی ایسی ایڈیوپیتھک ڈیزیز ہے جس کے لیے وہ کرونک دوائیاں لیتے ہیں تو ان کے معالج کے زیر مطلب گائیڈنس وہ بوسٹر ڈوز لگوانے کی کوشش کریں
ہمارے ملک میں بھی لوگ لگوا رہے ہیں بتدریج، لیکن ابھی تک اس کا پوری طرح اجرا نہیں ہوا. تو جن لوگوں کو کی امیونٹی کم ہے یا ان کی امیونٹی پرانی ہو چکی ہے یا اس میں نیچرل گراوٹ آ چکی ہے، وہ بھی ولنریبل ہو سکتے ہیں. جن لوگوں کو ویکسین نہیں لگی ہے وہ زیادہ ولنریبل ہوں گے، اور جن لوگوں کو ویکسین کی پروٹیکشن حاصل ہے اور وہ لگوا چکے ہیں یا وہ دوسرے بھی لگوا چکے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر ان کو بیماری ہوتی ہے تو امید یہ ہوتی ہے کہ اس میں سیویرٹی کا جو نیچر ہے وہ کم ہوتا ہے، اور خدا نہ خواستہ وہ یعنی کہ اس کے جو آؤٹ کمز ہیں جس میں ورسٹ آؤٹ کم ڈیتھ ہو سکتا ہے اس سے بچ سکتے ہیں. لیکن میری رائے یہ ہوگی کہ اس سے جتنا بھی بچا جائے وہ بہتر ہے، کیونکہ میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں اپنے کلوز فیملی کے اندر بھی جو لوگ ویکسینیٹڈ تھے، جن کو 3 انجیکشن بھی لگے تھے، ان کو بھی خاصی مشکل کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی باڈی پہ، ان کے جسم پہ خاصے اثرات یعنی مرتب ہوئے. تو میری رائے یہ ہوگی کہ جو لوگ بہت ریلیکس ہو گئے ہیں ہماری کمیونٹی میں کہ اب تو یہ بیماری ٹل چکی ہے، ختم ہو چکی ہے دنیا بھر سے، میری رائے یہ ہوگی کہ سب سے بہتر طریقہ بیریئر ٹیکنیک ہے، اور وہ ماسک پہننے سے آپ بہت سی مشکلات سے اور تکلیف سے اور خرچے، اخراجات اور پریشانی سے بچ سکتے ہیں. بالکل صحیح آپ نے کہا، کیونکہ ہماری جو عادات ہیں انفارچونیٹلی ہم بہت ریلیکس ہو جاتے ہیں، بڑی جلدی سے ریلیکس ہو جاتے ہیں. اور یہ صرف مطلب جو بازاروں کے اندر لوگ ہیں وہ نہیں، بلکہ ہم نے دیکھا ہے پڑھے لکھے لوگ، ایون کہ ڈاکٹرز خود جو ہیں وہ بھی ہم ہاسپٹلس کے اندر دیکھتے ہیں دے آر سو ریلیکسڈ. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ کائنڈلی بتائیں کہ یہ بوسٹر جو ہے یہ کیا ہے؟ بوسٹر ویکسینیشن یا بوسٹر شارٹ وہ کہتے ہیں جی کہ لگائی جائے گی، جیسے ابھی آپ بھی اس کا ذکر کیے، لوگوں کو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ اس کو تھوڑا سا کائنڈلی اگر بتا دیں، ایکسپلین کر دیں. دیکھیے ابھی تک حکومت نے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ جو NCOC ہے اس نے اس کا اجرا نہیں کیا ابھی تک، تو وہ پہلا راؤنڈ کو ہی چلا رہے ہیں کہ پوری قوم کو ہم ویکسینیشن کی تعداد بڑھائیں. لیکن میری آپ کے پروگرام اور دیکھنے والوں کی اس وطاقت سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اس کو بڑا سیریسلی لیں. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ فیبرری مارچ میں جب اس کا آغاز ہوا تھا تو بہت سے لوگوں کو 6 ماہ سے زائد ہو چکے ہیں، اور ان کی امیونٹی یعنی جسم کا، یہ اب ایک انٹرنیشنل لیول کی بات کر رہا ہوں کہ جتنی بھی ویکسینز ہیں، چاہے وہ mRNA ویکسینز ہوں یا جیسے پاکستان کے اندر جو میجورٹی میں لگی ہیں وہ ویکسینز ہوں، تمام کا اب یہ ایک کہہ لیں کہ یونینیمس قسم کا ایک اس کے بارے میں آ گیا ہے، رپورٹس آ گئی ہیں کہ امیونٹی جو ہے 6 ماہ کے بعد ڈیفینیٹلی اس میں گراوٹ آتی ہے. اور اس کا مقابلہ کرنے میں جو آپ کی اوریجنل ویکسین نے جو امیونٹی کو بوسٹ کیا تھا، اس کا مقابلہ کرنے میں اس میں جو گراوٹ آتی ہے، اس کو بوسٹر کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور انجیکشن کی مدد سے اس کو ایک دوبارہ سے اٹھان دی جائے، تاکہ وہ آپ کو بقیہ سال یا آنے والے ماہ میں وہ اس کے پروٹیکشن حاصل رہے اور اسی سطح پہ رہے. قوت مدافعت جو ہے، قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے یہ بوسٹر، اب یہ بوسٹر جو ویکسین ہوتی ہے یہ وہی ویکسین ہوگی جو آلریڈی کسی نے لگوائی ہوئی ہے؟ آئی مین کمپنی، جیسے ہم پاکستان کے اندر بھی چائنا کی 2-3 اقسام تھی، پھر امریکنز 2 تھی، موڈرنا اور فائزر کی تھی، اسی طرح UK سے ایک آئی ہوئی تھی، اسی طرح رشیا کی تھی. تو اسی ڈوز، آئی مین اسی کمپنی کی اسی ڈوز کو لگوانا ہوگا، یا کسی اور کمپنی کی کسی دوسری اس کو ویکسین کو بھی ایز اے بوسٹر لگوایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے بوسٹر کے حوالے سے، لیکن اس میں ڈفرنس آف اوپینین ورلڈ اوور ہے. باہر کی دنیا میں، UK میں، US میں، کینیڈا میں، انہوں نے یہ بارہا رپورٹس کیے، اس کی اسٹڈیز ہوئیں، اور انہوں نے اسٹڈی کر کے دیکھا کہ جب انہوں نے کمبائن کیا مختلف ویکسینز کو تو اس میں قوت مدافعت زیادہ بہتر ہوئی ہے. تو اگر کسی کو ایسٹرازینیکا لگی ہے تو ہو سکتا ہے اب ان کو اویلیبل نہ ہو ایسٹرازینیکا، تو ہو سکتا ہے ان کو دوسری ویکسین لگے، اور وہ سنگل شاٹ ہوگی، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا اس ویکسین میں، اور جو پہلے لگی اس میں کوئی شاٹ میں فرق نہیں ہوگا، وہ وہی ویکسین ہوگی. تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو پہلے کوئی اور لگی تھی، چائنیز ویکسین لگی تھی، اور اب جو ہے اس کو فائزر لگ جائے، تو وہ سنگل شاٹ ہوگا. مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ جو آپ کی پہلے قوت مدافعت ہے اس کو بوسٹ کیا جائے. لیکن میں چونکہ پبلک ہیلتھ کے حوالے سے گورنمنٹ کو ڈیفینیٹلی ان کے ہاں ایکسپرٹس ہیں، اور ان کی رائے اس میں امپورٹنٹ ہوگی نیشنل سطح پہ کہ وہ یونینیمسلی کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کیونکہ نیشنل سطح پہ ہر ملک جو ہے وہ اپنی ایک ڈیسیجن لیتا ہے. بھرکیف میں نے جیسا ذکر کیا کہ ہر ملک نے اس کے بارے میں، بہت سے ملکوں میں، خاص طور پہ مڈل ایسٹ نے
ऑलरेडी अपनी एन मास बूस्टर्स जो हैं वो लगा रहे हैं, इसी तरह यूएस में, यूके में इसको बूस्टर्स को कर दिया है उन्होंने इजरा, और लोग अब उसकी तरफ गामजन हैं, ताकि जिनको 6 माह हो चुके हैं उनको वो रिकमेंड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी तक हमने ये देखा है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि हम भी पूरी दुनिया की तरह वी आर फेसिंग दिस डेडली डिजीज, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान जो है वो काफी मुल्कों से बेहतर रहा, लेकिन लोगों के अंदर एक ये जो वैक्सीनेशन के हवाले से अभी तक क्लैरिटी नहीं आई। मैंने बिकॉज आई एम अ जर्नलिस्ट, मुझे मालूम है कि काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने बगैर वैक्सीन लगवाए अपनी जो है वो एंट्री करवा ली है थ्रू सर्टेन प्रोसेसेस और सर्टिफिकेट हासिल कर ली हैं। तो ये जो एक लोगों के अंदर जो एक तशवीश है या खौफ है या फियर है, ये इससे पता नहीं खुदा ना खास्ता कुछ होगा, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? आप माशाल्लाह चूंकि एक्सपर्ट हैं। देखिए, बात ये है कि ये खौफ और ये डिफरेंस सारी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। इवन यूएस के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद, और यूके में बहुत बड़ी तादाद, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, बहुत से मुल्कों में अभी तक जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो उनसे यही रिकमेंड कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये प्लीज इसको ना करें। क्योंकि आप ये देखिए कि ये जो ओमिक्रॉन का जो अभी हम जिक्र कर रहे हैं, ये जो इख्तरा है, जब तक पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग जो हैं वो वैक्सीनेट नहीं होंगे, तो हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, हम इनकी एक लेबोरेटरी है। यानी ये जो वायरस है, ये हमारे अंदर सिरायत किया हुआ है कहीं ना कहीं किसी शख्स में, और वहां पर वो अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है। जब मेजॉरिटी लोग जो हैं वो वैक्सीनेटेड होंगे, तो ये अपनी शक्ल तब्दील करने में कामयाब नहीं होगा, या उसकी तादाद कम हो जाएगी। तो जैसे ही हमारे अब अफ्रीका में, चूंकि ओवरऑल जो टोटल वैक्सीनेशन की जो शरह है पूरे उसके कॉन्टिनेंट की, वो 6% है, वो बहुत कम थी। इसी वजह से अब देखने में आ रहा है कि वहां से ये वायरस का जो है ये आगाज हो रहा है, या इसकी इख्तरा जो है वहां से आ रही है। तो समझने की जरूरत है कि इसमें जो लोग हैं वो अपने आप को एजुकेट करें, समझें। लेकिन हमारी सोसाइटी में ओवरऑल वैक्सीनेशन में अगर हम देखें कि जो बच्चों की वैक्सीनेशन हैं, जो इससे पिछली दिहाइयों में सारी दुनिया इससे मुस्तफीद हुई है, हम उसमें भी शाये हुए करते हैं, और वो भी हमारी 60-70% से ज्यादा नहीं है। अभी हालिया मीजल्स, मम्स और रुबेला की वैक्सीन चल रही थी, इससे पहले मुख्तलिफ पोलियो हम अभी तक इरेडिकेट नहीं कर सके, और बहुत सी ऐसी बीमारियां जो बाकी दुनिया में, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह इस तरह की चीजें, वो वहां पे तकरीबन नापैद हैं, वहां मौजूद ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ अभी तक उसमें रेजिस्टेंस है, लोगों के शायबे हैं, लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात हैं और खौफ है। आई थिंक जहालत का तो सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने आप को एजुकेट करें और लॉजिक को देखें, उसको समझें, और जो रिसर्च है वो पढ़े लिखे दुनिया के जो लोग हैं, मुख्तलिफ दुनिया से उनका ताल्लुक है, उन्होंने काम किया है, उसको स्टडी करें और उसके नताइज देखें, और देखें कि कितनी दुनिया इससे मुस्तफीद हुई है, और उनके बच्चे, उनके आने वाली जो जनरेशन से मुस्तफीद हो रही हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, मुझे ये बता दें कि ये जो ओमिक्रॉन है, कोई ज्यादा तशवीश तो नहीं, मतलब लोगों के अंदर खौफ आराज तो फैल जाता है, बट डू यू थिंक कि ये कोई ज्यादा डेंजरस हो सकती है लोगों के लिए? देखिए, अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा। मैं अभी भी आपके इस डिस्कशन से पहले भी देख रहा था, अभी डब्ल्यूएचओ की सतह पे भी अगर आप उनकी जाके देखें तो वो बहुत यानी कि जिसे कहते हैं फर्म तरीके से तो नहीं कह रहे, लेकिन चूंकि इस वेरिएशन के अंदर पिछली वाली वेरिएशन शामिल हैं, तो आम शायबा यही है डॉक्टर्स का, वायरोलॉजिस्ट का और एक्सपर्ट्स का, कि शायद इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी पिछले वाले से कई गुना, कई 100 गुना ज्यादा होगी। तो नतीजतन अगर ये फैला, तो नतीजतन हमारे पास फिर हो सकता है कि हम उस दहाने पे ना खड़े, अल्लाह ना करे, क्योंकि हम सब लोग थक चुके हैं, हम नहीं, सारी दुनिया थक चुकी है, और आपके सामने पूरी दुनिया की इकोनॉमी और मईशत का जो जनाजा निकला है। तो इस हालात में हमारी दुआ है कि हम इसको, अगर ये आता भी है, तो हम अपने गार्ड नीचे ना करें, मास्क पहने, अपने आप को थोड़ी सी अभी और ये कर लें, और इससे छुटकारा हासिल करने में हम मदद करें, वगरना फिर दोबारा से अगर डिस्ट्रप्शन हुआ तो हम सब उसका नुकसान उठाना पड़ेगा हमें सबको। डॉक्टर साहब, बस आपसे आपका काफी टाइम लिया, बहुत शुक्रिया। मैं ये पूछना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने जिस तरह से कोरोना को, जब से कोरोना आया था, गवर्नमेंट के जितने भी मैयर्स थे, फैसले थे या इकदाम थे, आप समझते हैं कि बहैसियत डॉक्टर आप मतलब उससे मुतमईन है या इससे बेहतर हो सकता था?
میرے خیال سے پاکستان کی جو ریسورسز تھی ان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان نے بہت اچھے طریقے سے مینج کیا. آئی تھنک اگریسولی کیا, مائکرو اپروچ بھی رکھی اور اس طریقے سے رکھی کہ جسے آپ کہتے ہیں آپ نے بریکس لگائیں اس جگہ پہ لگائیں. ڈیفینیٹلی ہمیشہ کمی رہتی ہے, اس میں اور امپروومنٹ ہو سکتی ہیں, بٹ آئی تھنک کہ ود ان دی ایگزسٹنگ ریسورسز کافی بہتری ہوئی. امید ہے کہ اب کہیں ایک دم لیکسٹی کا سامنا نہیں ہوگا, اور اگر خدا نہ خواستہ یہ اب کیسز کچھ یہاں بھی آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں, میں ابھی خبروں میں دیکھ رہا تھا پاکستان میں آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں انفارچونیٹلی, تو خدا نہ خواستہ اگر یہاں پہ بھی وہ بڑھتے ہیں یا ہمارے ارد گرد کے ممالک میں بھی بڑھتے ہیں تو اسی طرح سے ہمیں وہ تمام سیف گارڈز دوبارہ سے کرنے پڑیں گے, وگرنہ پھر دوبارہ سے زیادہ ڈسرپشن کا سامنا ہو سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر اسماعیل داؤد صاحب, آپ کا, آپ نے بڑا قیمتی وقت جو ہے وہ دی, یقینی طور پہ لوگوں کو اس حوالے سے جو آپ نے ایجوکیٹ کیا بحیثیت ڈاکٹر, دیٹ وڈ بی فروٹفل. ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کو اس سے فائدہ ہوگا. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. شکریہ.